بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا موضوع اسلامی معیشت کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس عالم ناسوت میں ہمارا مسکن زیادہ دیر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقررہ مدت کے لیے اس عالم میں ٹھہرایا ہے۔ اس عالم میں رہتے ہوئے جہاں ہمیں بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت ہے، وہیں پر خوراک، لباس اور رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح نوع انسانی بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمانا شروع کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں یا قرآن پاک میں ڈفرینٹ حوالوں سے ہم تک یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نہ صرف دعوت تبلیغ کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی ہر نبی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا، جس میں سے سب نبیوں میں جو کامن کام تھا وہ بکریاں چرانا تھی۔ اب ہم ان چند انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن کن پیشوں کا اختیار کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں المستدرک حاکم حدیث نمبر 4165 میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو ان کو جنتی پھل کھانے کے لیے دیے اور آپ کو ہر چیز کی صنعت بھی سکھا دی۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر آ کر کھیتی باڑی کا کام کیا۔ آپ علیہ السلام کپڑا بھی بنا کرتے تھے اور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے۔ سورۃ الحود میں آیت نمبر 38 میں نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا ذکر آیا ہے، جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام بڑھئی کا کام جانتے تھے، اور طوفان نوح کے وقت آپ علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اس پر اپنی قوم کے چند افراد کو سوار کیا اور باقی مخلوق کو جو اللہ نے چاہا اس کو بھی ساتھ سوار کیا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام درزی تھے، یعنی کپڑے سیتے تھے۔ حدیث نمبر 4165 المستدرک حاکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ علیہ السلام تاجر تھے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ نبی جن پر ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں، جن کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، آپ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جالوتی فوجوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوتی فوجیوں کو شکست دے دی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اس آیت کا، پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پیشے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھا دیا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے یعنی تکلیف سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوپیاں سیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم تذکرہ کرتے ہیں روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کا اللہ پر کتنا توکل تھا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگلے دن کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صبح ناشتہ کر لیا ہے تو ہمیں دوپہر کے کھانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اگر دوپہر کا ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو ہمیں شام کے کھانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلے دن کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ فرماتے تھے جس ذات نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہ شام کا کھانا بھی دے گی، اور جس ذات نے مجھے شام کا کھانا دیا ہے وہ ناشتہ بھی دے گی۔ آپ پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، آپ دن میں سیاحت کرتے، آپ کا تمام دن روزے سے گزرتا اور تمام رات قیام میں گزرتی۔ یہ الفاظ المستدرک حاکم حدیث نمبر 4165 میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں چرائیں، آپ علیہ السلام نے تجارت بھی کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، تو انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنی اسلامی معیشت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زندگی کے باقی شعبوں میں ایک بہت ہی اچھے پیرامیٹر طے کیے، وہاں اسلامی معیشت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے کیا پیغام دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔